بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الہمزہ کی آیات ہے۔ اس سورت کا نام الہمزہ کیوں رکھا گیا؟ ظاہر ہے کہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ ہمزہ کا استعمال ہوا ہے، اسی سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اور ہمزہ کے معنی آتے ہیں لوگوں کا عیب ڈھونڈنے والا، پس پشت عیب نکالنے والا۔ چونکہ اس سورت میں اس بد اخلاقی کی سخت سزا بیان کی گئی ہے، اس لیے یہی لفظ ہمزہ اسی سے سورت کا نام ماخوذ ہے اور اسی سے سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سورت دیگر سورتوں کی طرح مکی سورت ہے اور مکی سورتوں میں بھی ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم تو وہاں لکھا ہوا الہمزہ 104۔ موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ سورت 104ویں سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 13ویں سورت ہے۔ 12 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور 101 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ تو نزول کے اعتبار یہ فرق کیوں؟ ہم نے بار بار بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو جو نازل فرمایا ہے وہ حسب منشا، موقع اور محل کے لحاظ سے جیسے واقعات پیش آتے رہے، جیسی ضرورت پیش آتی رہی، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آیات قرآنی کو نازل فرماتے رہے۔ باقی اس کا نزول جو لوح محفوظ میں ہے اسی ترتیب سے ہے جو ترتیب اس وقت ہے۔ اس صورت میں 19 آیات، 33 کلمات اور 135 بعض نے 133 حروف بیان کیے ہیں۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ بعض مفسرین نے اس صورت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ بعض کفار مثلا اخنس بن شریق، امیہ ابن خلف اور ولید ابن مغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے عیب جوئی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تانا زنی، اور آپ وہ لوگ اپنی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مومنین کی برائیوں کو بیان کرتے تھے۔ انہی کفار کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ دیکھیے اس سورت کا جو شان نزول ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا وہ اگرچہ خاص ہے لیکن حکم عام ہے، تمام مومنین اس کے مخاطب ہے۔ یہ جو صفات یہاں ذکر کی گئی ہے، جو چیزیں آج کی آیات میں بیان کی جا رہی ہے، وہ اگرچہ کفار میں پائی جاتی ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں مسلمان اس کے اندر مبتلا ہے۔ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت انہی کفار کو متنبہ کرنے کے لیے نازل فرمائی، چونکہ یہ تینوں، ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس جتھا بھی تھا، تو یہ مال کے غرور میں اور ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے تھے، گویا کہ ان کی جمعیت تھی ایک طرح کی، تو یہ اس پر نازا تھے۔ تو جو مال ان کے پاس ہے یہ اس مال کے نشے میں اتنے چور تھے کہ دوسروں کو ذلیل سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے پاس مال نہیں تھا، غربت کی حالت میں انہوں نے زندگی کی ابتدا کی ہے، تو یہ ان پر طعن و تشنیع کسا کرتے تھے کہ نہ تمہارے پاس مال ہے
نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی قوت ہے۔ ہمارے پاس دیکھو مال کی ریل پیل ہے اور ہمارے ساتھ کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی حق پر ہونے کی علامت تو ہے نہیں کہ جو طاقتور ہوگا وہ حق پر ہو، جس کے پاس مال و دولت ہوگا وہ حق پر ہو، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرما کر ان کو متنبع کر دیا گیا کہ جس مال و دولت پر تم نازا ہو اور جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے کام آنے والا ہے، کلا ہرگز نہیں، یہ مال، یہ دولت، یہ جتھا تمہارے کام نہیں آئے گا، بلکہ اس بدگوئی کی وجہ سے، اس طعن و تشنیع کی وجہ سے تمہیں ایک سخت عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ دیکھو یہاں پر تین چیزیں بیان کی گئی ہیں سورت میں، ایک ہے ہمزہ، دوسرے لمزہ، اور تیسری چیز ہے یحسب ان مالہ اخلدہ۔ تین چیزیں ہیں، ہمزہ، لمزہ اور مال کے متعلق۔ مال کی جو محبت ان کے قلوب میں پیوست ہے اور جس کی بنیاد پر یہ صحابہ کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو متعلق۔ پہلا سمجھئے ہمزہ، پیٹ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، عیب جوئی کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ اشد ہے کہ اس کے منہ پر اس کی برائی کرنا جس سے مقصود اس کو ذلیل کرنا۔ اگر آپ کسی کی عیب کو برسر عام اور اسی کے منہ پر لوگوں کے سامنے بیان کریں اور وہ خود بھی ہو، تو کیا اس کی حق کی عزت نہیں ہے؟ اس کی عزت پر داغ لگانا نہیں ہے؟ یہ تو اور بھی زیادہ شنیع ہے۔ تو اس لیے اس کی قباحت اور شناعت آیات قرآنیہ اور احادیث شریفہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ گناہ دو قسم کے ہیں، ظلم اور گناہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دے رہا، ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو مال کی وجہ سے دبا رہا ہے، تو ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کے حق میں اگر آپ نے کوئی کمی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کریم اور رحیم وہ معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ نے کسی بندے کے حق کو ضائع کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، جائیداد کو دبا لیا، زمین کو دبا لیا، پیسے کو ہڑپ کر گئے، کسی کی جائیداد نام کسی کے دھوکہ دھڑی سے اپنے نام کرا لی، یہ جو معاملات ہے، غیبت کر دی، چغل خوری کر دی، یہ جو چیزیں ہیں، اس کا تعلق ہے بندوں سے۔ انسان پوری رات سجدے میں گزار دے اور استغفر اللہ پڑھتا رہے، وہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک صاحب حق سے اس کی معافی نہیں کرا لے گا۔ جس کا آپ نے حق ضائع کیا ہے، جس کے حق کو آپ نے دبایا ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ کتنی تہجدیں پڑھتے رہو، کتنے ہی حج اور عمرے کرتے رہو، کتنے ہی لمبی لمبی نوافلیں پڑھتے رہو، اگر کسی کا حق مارا ہے اور کسی کا حق دبایا ہے، جب تک اس حق کی ادائیگی نہیں کرو گے معافی نہیں ہونے کی۔ بہنوں کا باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نے میراث میں بہت مال و جائیداد چھوڑی، سب ہڑپ کر گئے، بھائی بہنوں کو کچھ نہیں دیا، معاف ہونے والا نہیں ہے۔ بڑے نے رکھ لیا، چھوٹے کو کچھ نہیں دیا، معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تم تہجدیں پڑھتے رہو، ہر مہینے عمرے پر جاتے رہو، اگر کسی کا حق دبایا ہے اور اس کا حق ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھو پھر قیامت میں نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا۔ تو برحال یہ دو قسم کے ظلم اور گناہ، دو قسم کے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العبد۔ اللہ کے حقوق کو اگر وہ ضائع کر رہا ہے، معافی کی امید ہے،
بندے کے حق کو اگر اس نے ضائع کرا یا بندے پر ظلم و زیادتی کی ہے مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں، قوت کے نشے میں، تو یاد رکھو جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی میں سے ایک غیبت بھی ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا بھی ہے، جس کو یہاں آیت قرآنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس صورت میں اس کی شناعت، قباحت، مذمت بیان کی جا رہی ہے، چنانچہ اور اس کا جو مرتکب ہے اس کے لیے دردناک عذاب، المناک عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے دین اور دنیا دونوں میں، یہاں بھی خرابی ہے، آخرت میں بھی خرابی ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے۔ تو بڑی خرابی ہے دین دنیا میں ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو اور روبرو تانا دینے والا ہو، سامنے موجود ہے، اس کے سامنے ہی اس پر تانا کس رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی عزت، حد کی عزت کر رہا ہے، اس کی عزت پر دھبا لگا رہا ہے، یہ تو بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا ہمزہ اور لمزہ دونوں ہی بری چیز ہے۔ تو اس پہلی جو چیز ہے ہمزہ، اس میں غیبت آ گئی۔ یہ غیبت گناہ کبیرہ، علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ ایک ان کی کتاب ہے، اس میں رسائل ابن نجیم انہوں نے کبائر کی فہرست اور صغائر کی فہرست نقل کی ہے، تو غیبت کرنے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا، بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہم لوگ، ہماری مجلسیں اس گناہ سے خالی ہیں؟ نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خصلت جو آیت قرآنی میں بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، یہ جو خصلت آیت قرآنی میں بیان کی جا رہی ہے، یہ خصلت کفار کی ہے، مومن کی نہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ان خصلتوں کو مومن اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جس خصلت کو اللہ تبارک و تعالی کفار کی بتلا رہا ہے، آج ان خصلتوں کو مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے، مومنوں نے اختیار کر لیا ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ عادت کثرت سے رواج پا گئی ہے، مجلس ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، اخبار اور رسائل اور جرائد ہو، غرب ہر طرح ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، غیبت اور بہتان، نجس اور گندی چیزیں دوسروں کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اور کوئی بھی مجلس ہو، اس مجلس میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع، یہ ہمارا ایک عام مزاج بن گیا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ الغیبۃ اشد من الزنا۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شناعت اور قباحت کو بیان فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، سوال بھی ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، زنا ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، غیبت کو اس سے بھی زیادہ سخت ترین کیوں قرار دیا گیا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العبد ہے۔ وہ زنا کر رہا ہے، کوئی شخص زنا کر رہا ہے، اللہ کے حق کو ضائع کر رہا ہے، اللہ نے منع فرمایا وہ پھر کر رہا ہے، گویا کہ خداوند قدوس کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کی تو امید ہے کہ وہ توبہ کرے گا، معاف ہو جائے، لیکن جو غیبت کر رہا ہے وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی نہیں مانگ لے گا، تب تک وہ گناہ معاف ہونے والا نہیں۔ اس معنی کر آقا نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ وہ تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، زنا تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہ چاہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس کی جو شناعت اور قباحت کو بیان فرمایا کہ اس کو ایسا قرار دیا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا بیان فرمایا؟ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک تو بھائی وہ بھی مسلمان، اس کا گوشت
یعنی کتنی شناعت اور قباحت ہے کہ ایک تو گوشت، اور وہ بھی کس کا؟ انسان کا، اور وہ بھی بھائی کا، تم اس کو کری سمجھتے ہو؟ بھئی کوئی بھی انسان کیا کسی انسان کے گوشت کھانے کو اچھا سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا نا، وہ بھی بھائی کے گوشت کا کھانے کو تم کری سمجھتے ہو نا، تو پھر غیبت کرنے کو کیسے پسند کرتے ہو؟ جب تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کو کری اور برا سمجھ رہے ہو، تو پھر تم غیبت کو کیسے اچھا سمجھ رہے ہو، جبکہ وہ بری چیز ہے اس سے بھی؟ لیکن ہم کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں غیبت نہ ہوتی، اس میں غیبت نہ ہوتی ہو۔ جہاں 4 آدمی بیٹھیں گے بس شروع ہو گیا کہ فلاں مولانا ایسے ہیں، اور فلاں امام صاحب ایسے ہیں، اور فلاں مؤذن صاحب ایسے ہیں، اور فلاں مالدار ایسا، اور فلاں غریب ایسا، اور فلانا ایسا۔ بس ضرورت کیا پڑی؟ کارے خود کن کارے بیگانہ مکن۔ آدمی اپنے آپ کو دیکھے، میرے اندر کتنے عیب ہے، میرے اندر کتنے عیب ہے۔ آدمی اپنے عیوب کی اصلاح پر لگے، نہ کہ دوسروں کے عیوب کو دیکھتا پھرے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، دیکھو جب آدمی وہ اشارہ کرتا نا، اشارہ، تو یہ انگلی اس کی طرف ہے لیکن یہ 4 تمہاری طرف ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ 4 گناہ 4 عیب تمہارے اندر ہے، اس میں تو ایک ہی ہے، تمہارے اندر 4 ہے۔ تو آدمی کو اپنے عیوب کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ یہ کہ دوسروں کے پیچھے پڑ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا ایک مزاج ہے، ہم دوسرے کے جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس جہاں مجلس لگی اسی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ جو کچھ صبح سے شام تک تسبیح پڑھی، نماز پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، غیبت کر کے سب اس کی نظر کر دیا۔ تو اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو نیکیوں کو محفوظ رکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت میں غیبت میں نہیں پکڑا جا سکتا ہوں میں، اس لیے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ وہ امام بخاری کوئی ایسے ہی تھوڑی بن گئے، ان کو اللہ نے جو درجہ دیا وہ ایسے ہی تھوڑی، قربانی دینی پڑتی تھی۔ امام ربعی ایک تابعی ہے رحمہم اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، بات کا رخ غیبت کی طرف چل پڑا، میں اس مجلس سے اٹھ گیا، ٹہلتا رہا، پھر آ کر بیٹھ گیا کہ بات ختم ہو گئی ہوگی۔ کچھ دیر بیٹھا، پھر بات غیبت کی طرف چلی، پھر میں اٹھ کر کے چلا گیا۔ گویا کہ میں نے اس طرح 3 مرتبہ کیا کہ مجلس میں بیٹھا، اٹھا، چوتھی مرتبہ جب میں آ کر بیٹھا تو بیٹھا ہی رہا۔ میں نے اپنی زبان سے کوئی غیبت نہیں کی، میرے کانوں نے سن لی غیبت۔ میں جب رات کو بستر پر لیٹا تو میں نے خواب دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے بالکل کالا سیاہ، اور وہ بڑا، اس کا وجود بڑا طویل، بڑا لہیم شہیم، اور اس کے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا کہ کھاؤ۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، تو حرام ہے، کہ میں اس کو منع کرتا جا رہا ہوں، وہ میرے منہ میں ٹھوستا چلا جا رہا۔ اسی گھبراہٹ میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میرے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو آ رہی تھی۔ اور پھر لکھا ہے، فرمایا کہ 40 دن تک میری یہ کیفیت رہی، جب بھی کوئی چیز کھاتا تھا تو اپنے منہ سے خنزیر کی بدبو محسوس کرتا تھا۔ صرف اس مجلس میں جہاں غیبت ہو رہی تھی شرکت ہو گئی، زبان سے کچھ نہیں کہا، اور جہاں رات دن ہم غیبت کرتے رہتے ہوں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا تو باطن سیاہ، اس لیے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بھئی احساس تو اس جگہ ہوگا کہ قلب بالکل صاف اور مجلہ ہے، ذرا سا دھبا لگا فوراً اس کا احساس، ایمان جاگ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، اور جب پورا ہی سیاہ ہو تو اسے کیا پتہ چلے گا؟ اسے کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ بہرحال بڑی سخت سزا اس کی بیان کی گئی ہے، اس لیے ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ جو تمہارے ما بین الفخذین، جو تمہارے دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ،
یعنی اس کا استعمال کسی ناجائز اور غلط اور حرام جگہ پر نہ ہو. اور دوسرے ما بین اللبتین، یہ زبان جو دو جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان ہے، تم ان دو کی ضمانت دے دو. زبان اگر استعمال ہو تو خیر کے کام میں استعمال، ورنہ خاموش. شرمگاہ اگر استعمال ہو رہی تو اس کا استعمال جائز ہو، حرام اور ناجائز جگہ پر نہ ہو، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا. زبان کی ضمانت دے دو، انشاءاللہ جنت ملے گی. یہ زبان بڑی تیز چلتی ہے، ہلکی پھلکی ہے نا، چبڑے کی ہے لیکن چلتی بہت تیز ہے. اس لیے آدمی کو غیبت سے بچنا چاہیے. تو اس کی شناعت، اس کی قباحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. اس لیے ہمیں اس گناہ سے باز آنا چاہیے. ان کفار کو در حقیقت ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، تم اپنی زبان کو غلط جگہ پر استعمال مت کرو. یہ جو تم تانا زنی کر رہے ہو، عیب جوئی کر رہے ہو، اس عیب جوئی سے باز آ جاؤ. اگر تم باز نہیں آئے تو یاد رکھو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگے. آگے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم یہ جو تانا زنی اور عیب جوئی کر رہے ہیں یہ کچھ کمال ہے؟ کمال نہیں. اور پھر آگے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس مال ہے سب کام بن جائے گا. جیسا آدمی آج سوچ رہا کہ میرے پاس مال ہے تو میں سب کچھ کام کر لوں گا. مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو جمع کر کے رکھتا ہے، خرچ بھی نہیں کرتا. کیا کرتا؟ روزانہ دیکھتا الماری کھول کے کتنے ہے، گن کے رکھتا ہے، بار بار جمع کر کے رکھتا ہے. بخیل بھی ہے، خرچ بھی نہیں کرتا. یعنی ایسا بخیل بنا ہوا ہے کہ اس مال کو خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، شمار کر کے رکھتا ہے. روز خوش ہوتا کہ اچھا آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، خوش ہو رہا روز. کہ نہیں، یہ جمع کیا ہوا مال تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے کام آ جائے گا؟ نہیں. اللہ نے بیان فرمایا الذی جمع مالہ عددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جو غایت حرص سے مال جمع کرتا ہے، لالچ اس کی طبیعت میں ایسا ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتا ہے، جمع کر رہا ہے، اور غایت محبت اور فرحت سے اس کو بار بار گنتا ہے اور خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھ رہا ہے، گمان کر رہا کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. نہیں، یہ مال تمہیں آفات ارضی اور سماوی سے بچا دے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ مال تمہیں بچا نہیں سکتا. سیلاب آیا، ابھی آپ نے دیکھا اور ابھی بھی ہے، جن جگہوں میں 20 فٹ پانی آ گیا، مکان ڈوب گیا، پیسہ کام آیا؟ پیسہ بھی ڈوب گیا. کشمیر میں جب سیلاب آیا تھا، آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، ہم نے تو وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم لوگ جب وہاں گئے دیکھا، یعنی جو کروڑ پتی تھے، بلڈنگ پوری ان کی ڈوب گئی. 22 فٹ پانی، ایک منزل پوری ڈوبی ہوئی ہے. نہ کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا سامان ہے، کچھ نہیں. جو وہاں تقسیم ہو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور وہ لے رہے ہیں کہ ہم دینے والے تھے، آج ہم لینے والے ہیں. مال کام آیا؟ مال کام نہیں آیا. یہ مال آفات سماوی، آسمان سے کوئی اگر آفت آتی ہے، زمین سے کوئی آفت آتی ہے، تمہیں بچا نہیں سکتی. تمہیں بچا نہیں سکتی. کاہے کے لیے جمع کر کے رکھ رہے؟ پھر جمع کر کے رکھ رہا، گن کے خوش ہو رہا میرے پاس اتنا مال ہو گیا. حرص کی وجہ سے اس کو خرچ نہیں کر رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مال میرے پاس سدا رہے گا، ہمیشہ رہے گا. کلا، یہ خیال غلط ہے، سراسر باطل ہے. ارے سدا کی بات تو الگ رہی، یہ مال قبر تک بھی نہیں جائے گا. جاتے ہیں، کیا جاتا ہے ساتھ میں؟ وہ کفن کا جو ٹکڑا ہے صرف وہی جاتا ہے اور کچھ نہیں جاتا ہے ساتھ میں. آخرت کی بات تو بہت بات کی رہی کہ یہ مال میرے ساتھ رہے گا، وہاں اس سے میں کام بنا لوں گا. نہیں، یہ تو تمہاری قبر تک بھی نہیں جائے گا. اور جو ہی جنازہ گھر سے نکلا، قبرستان پہنچا، دفن کر کے آئے،
ہر ایک تجوری میں تالا ڈالتا ہے کہ کوئی اور نہ ڈال دے، تالا میرے پاس رہے، ہوتا نا، ہر ایک جھپٹتا ہے کہ ابا کا پیسہ میرے پاس، ابا کا پیسے کا میں حقدار۔ ایک دم جلدی سے بینک کی کاپی نکالتا ہے، اے ٹی ایم نکال کے جلدی سے جا کے پیسے نکال لیتا ہے جتنے بھی نکل سکے، ہے نا، جھپٹنے شروع ہو جاتے ہیں، وارثین کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ابا مجھے دے گئے، یہ ابا میرے نام کر گئے، یہ وصیت کر گئے، سب جھوٹی وصیتیں نکال کے لا رہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ صدا کہاں رہا مال؟ مال تو صدا نہیں رہا۔ اگر تم اس مال کو خرچ کر لیتے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات کے تحت بتایا تھا کہ انسان کا مال تین، کھا لیا، پہن کے پرانا کر دیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا، بس یہ تین مال ہے انسان کے، باقی سب دوسروں کا۔ آپ دوسروں کے لیے جمع کر رہے ہیں، تو اس لیے انسان کا یہ خام خیال ہے کہ یہ مال جو میں جمع کر رہا ہوں یہ ہمیشہ میرے کام آئے گا اور میرے پاس رہے گا۔ ایسا نہیں، بڑے بڑے دولت مند آئے قارون کی شکل میں، حامان کی شکل میں، چلے گئے، نہ ان کی دولت کا پتہ ہے، نہ آج ان کا پتہ ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے، کوئی ان کا نام لیوا نہیں، ان کے مکانات سب کھنڈر بنے، ختم ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ تو اس لیے آدمی جو ہے یہ نہ سمجھے، اس گمان میں نہ رہے کہ یہ مال سدا میرے پاس رہے گا، نہیں، یہ چیز آپ کے نہ آخرت میں کام آنے والی ہے، اور نہ یہ مال تمہیں سزا سے بچا سکتا ہے۔ یاد آتے شب لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں کچھ پڑے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے۔ ایسی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، کس کو؟ یہ جو تانو تشنیع کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا متعلق، ان اور مال کو جمع کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مال مجھے سزا سے بچا لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایسے کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو اس کو توڑ کر کے رکھ دے گی، بڑی سخت سزا ہوگی، اور وہاں کا جو عذاب، اور وہاں جہنم کی جو آگ اور اس کی جو سوزش اور اس میں جو تیزی ہوگی، اس میں جو لپٹیں ہوں گی، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ایسی آگ میں اس کو ڈال دیں گے، یعنی اس کو ایسی جہنم میں رسید کیا جائے گا جو اس کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی، اور اس جہنم کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس جہنم کی حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ بیان کیا گیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، آگے فرمایا گیا وہ حطمہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ جانتے ہیں آپ کیا ہے حطمہ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی وہ ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اس کو کس نے دہکایا؟ وہ کیا چیز ہے؟ حطمہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی۔ اس آگ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اور جب اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس کو آپ اور ہم بجھا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بجھا سکتا ہے۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے، جو بدن کو لگتے ہی دلوں تک جا پہنچے گی۔ دنیا میں انسان جلتا ہے نا، اس کا جسم جلتا ہے، مر جاتا ہے، مر گیا نا، موت ہوگی تو احساس اس کو نہیں ہو رہا، لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی وہ اس کو جلائے گی، اتنا جلائے گی کہ اس کا اثر دل تک پہنچے گا، جو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن موت پھر بھی نہیں آئے گی، مرے گا نہیں، وہ زندہ رہے گا۔ زندہ رہتے ہوئے اس کو یہ تکلیف ہوگی تو اس میں وہ سوزش، اس کے اندر سوزش ہوگی جو اس کے بدن کو لگے گی اور دلوں تک جو ہے پہنچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ یہ دوست کی تمنا کرے گا کاش موت آ کر اس کے عذاب کا خاتمہ ہو جائے، لیکن موت نہیں آئے گی، جلایا جائے گا، پھر اس کو وہی جسم عطا کر دیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر اسی طرح ہوتا رہے گا، یعنی اس عذاب سے اس کو کبھی نجات نہیں مل پائے گی۔ ایک حدیث شریف ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھوکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دھوکایا گیا، پھر وہ سفید ہو گئی، پھر اس کے بعد 1000 سال تک اس کو دھوکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ اور اندھیری ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس عذاب جہنم کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، انتہا علیہم مغصدہ فی عمد ممددہ، یعنی کفار کو دوزخ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ دوزخ میں ڈالا اور پھر چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں رہے گا، ہمیشہ اس میں پڑے جلتے رہیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ فی عمد ممددہ، اور آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی مانند بلند ہوں گے۔ وہ جو آگ کے شعلے ہوں گے وہ اس طرح سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے جیسا کہ کوئی ستون کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یعنی وہ لوگ اسی آگ میں مقید ہوں گے، باہر نہیں نکل سکتے، دروازے بند کر دیے جائیں گے، آگ کی لپٹیں اٹھی ہوں گی جو لمبے ستونوں کی طرح ہوں گی، اور اس میں یہ جلتے رہیں گے۔ تو گویا کہ ان کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم دیا گیا، یہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طعن و تشریح کر رہے ہو اور مال کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو اور صحابہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو، ان کی عیب جوئی کر رہے ہو اور مال کے نشے میں ان کو تم ذلیل کر رہے ہو، تمہیں ایک دن ذلیل ہونا پڑے گا، تمہیں ایک دن ذلیل ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو وہ مقام عطا کرے گا جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا، تو ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اس صورت سے جو سبق ملا ہے وہ سبق یہ ملا کہ ہم غیبت سے بچیں، کسی پر تو تہمت نہ لگائے۔ اللہ نے اگر مال دیا، دیکھو میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، مال کا ہونا برا نہیں ہے، مال کا جمع کرنا برا نہیں، اس مال پر جو حقوق اللہ کی طرف سے عائد ہے اگر اس کو وہ ادا نہ کرے تو وہ وبال جان ہے، اور اگر وہ حق ادا کر رہا ہے تو بہترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المال الصالح خیر للرجل الصالح، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے، اس مال کے جو حقوق ہے وہ ادا کر رہا ہے، پھر وبال جان نہیں ہے۔ وبال جان اس صورت میں ہے کہ مال کو جمع کر کر کے رکھ رہا ہے اور اس مال کے دباؤ میں دوسروں کو بھی، وہ مال جو اس کے پاس آیا کہاں سے؟ دوسروں کی زمینوں کو ہڑپ کر گیا، دوسروں کے پیسوں کو نہیں دیا، دوسروں کی جائیدادیں جو ہے اس نے غصب کر لی، ان کو بیچ کر مال کو جمع کر رہا ہے۔ وہ کتنوں کی آہیں لیے ہوئے ہے، روزانہ کتنی عورتیں بوڑھی ایسی ہے جو صبح کو اٹھتی ہے اور اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ ہمیں دھوکہ دے کے ہمارے نام کرا لیا جائے۔ شہر میں ہے، جانتا ہوں میں ایسے لوگوں کو کہ جو غربا کی، مظلوموں کی آہیں لے رہے ہیں، تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے، وہ آہیں ان مظلوموں کی خالی نہیں جائیں گی۔ تو اس لیے غیبت سے بچو، بہتان مت باندھو کسی پر، عیب جوئی مت کرو، اور مال اللہ نے اگر دیا ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند قدوس جس صورت کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اے اللہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے، خداوند قدوس غیبت سے ہماری حفاظت فرما، چغل خوری سے حفاظت فرما، کسی پر تہمت لگانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر مال دیجئے اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی عنایت فرمائیے گا۔ اے اللہ جو مال وبال جان ہو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں جو دلوں میں جائز مقاصد ہیں، آپ علیم اور خبیر ہیں، ہر ایک کے جائز مقصد و کامیابی عطا فرما۔ آنے والے برے حالات سے ہماری
ہماری حفاظت فرما، سنت و شریعت پر مرتے دم تک گامزن فرما، ہر آنے والی برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہم میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، نہ اتفاقی سے حفاظت فرما، اور ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا